نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام قابل احترام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں. آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن. ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کون سی مشکل ہے، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس قرآن مجید میں موجود نہیں. ساتھیوں، قرآن اللہ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا. اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آتا ہے اور پھر وہ کسی اور زبان میں لکھا ہوتا ہے جو ہم پڑھنا نہ جانتے ہیں، پھر ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آئے بتائے کہ اس خط میں ہمارے دوست نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. مگر افسوس، اللہ تعالیٰ کا یہ بھیجا ہوا خط، اس کے بارے میں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے ہر ایک مسلمان کی کہ بغیر جانے اور سمجھے اس قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں. ظلم دان سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم دان سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے ایمان نہیں بدلے گا. دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، تو کچھ بھی کر لے پر یہ قرآن نہیں بدلے گا. حضرات، قرآن کریم روحانی و جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا. ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے. مگر سامعین، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اپنی قوت، شفا اور شان تاثیر کے ساتھ موجود ہے. مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں. قرآن میں ہو گوتہ ضم اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار. ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلے. یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. اللہ تعالیٰ اسی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے. اس کی برکت اور فادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو تعظیم سے پڑھو، قرآن کو اٹھانا ہے تو تعظیم سے اٹھاؤ، قرآن کو کھولنا ہے تو تعظیم سے کھولو، قرآن کو سمجھنا ہے تو تعظیم سے سمجھو. قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو تعظیم سے پڑھو، حتیٰ کہ قرآن کا نام لینا ہے تو قرآن کا نام تعظیم سے لیا کرو. پھر دیکھو، جب تم قرآن کریم کی تعظیم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دنیا کے لوگ آپ کی تعظیم کریں گے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں. ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے سے کیا انعام ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہو تو آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، نہیں، بلکہ الف حرف و میم و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے،
لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے آپ اندازہ لگا لو کہ ساتھیوں اگر ہم روز 1 یا 1.5 پارہ پڑھا کریں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے قول خدا قول محمد. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ساتھیوں اگر ہمیں دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اسے اپنی زندگی میں عملانا ہوگا. نہیں تو بقول علامہ اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قرآن لایا کسی بلند جگہ پر رکھا، پھر اگر کبھی فرصت ملے تو 5 سے 10 منٹ نکال کر اس قرآن کی تعلیم کرتے ہیں، پھر اسی جگہ پر رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں موبائل فون سے کبھی فرصت نہیں ملتی، دنیا کے فضول کاموں سے کبھی وقت نہیں ملتا. اگر ہم روز 1 سے 1.5 گھنٹہ نکالا کریں گے اور قرآن مقدس کو غور سے پڑھیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گا. آخر پر میں ان اشعار کے ساتھ آپ لوگوں سے علیحدہ ہونا چاہوں گا. زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں. صورت سے تو مسلمان لگتے ہیں ہم، صورت سے تو مسلمان لگتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان کبھی ہم لگتے نہیں. قرآن گھر میں ہے مگر ہم کبھی کھولتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم کبھی اسے کھولتے نہیں. ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کبھی رکھتے نہیں. ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ کا کلام یاد آتا ہے، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ کا کلام یاد آتا ہے، ورنہ تو سر سجدے میں ہم کبھی رکھتے نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.